انسان اگر اپنی لائف کا انالیسس کرے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسی سچویشنز آتی ہیں، کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں غم کی کیفیت آ گئی ہے۔ اور ایک چیز تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں بھیجا ہے، اس زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ شروع سے لے کے جس وقت انسان اس دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کے موت تک کا جو وقت ہے، کبھی اس کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے۔ یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہی کس لیے؟ امتحان کے لیے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے۔ کسی کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے، کسی کی ڈیوریشن کم ہوتی ہے، کسی کے امتحان کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے امتحان کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہوگی۔ لیکن بہرحال اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے اوپر مصیبتیں اور مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس مصیبت کو، اس مشکل کو انسان یہی سمجھے کہ میرے اوپر یہ جو مصیبت اور مشکل آئی ہے یہ میری زندگی کا ورسٹ ترین سچویشن ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، میں تو مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، پٹ جاؤں گا، میری زندگی ختم ہوگی، میری دنیا ختم ہوگی۔ ایک آپشن تو یہ ہے۔ دوسری آپشن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو خوبصورت دین دیا ہے، اس دین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہر اچھی نیکی کا بدلہ بھی اجر کی صورت میں رکھا ہے، اور اس کے اوپر ہر آنے والی مشکل کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ ہی دیتا ہے، اور وہ بھی اجر ہی ہے۔ اٹس اے ون ون سچویشن فار اس۔ اگر ہم یہ سوچ کر لیں کہ جو بھی مشکل آئی ہے، جو بھی غم آیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آخرت کے درجات کو بلند ہی کرتا ہے، تو انسان کے لیے اس غم کی کیفیت کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غم ختم ہو جائے گا یا بالکل انسٹنٹلی دور ہو جائے گا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اگر انسان کا ایمان اللہ پہ اور آخرت پہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی بھی جو مشکل پہنچتی ہے اس کے بدلے میں بھی ایٹ لیسٹ نہیں بلکہ اس کے بدلے میں آخرت میں جو میرے درجات ہوں گے ان درجات کو دیکھ کے مجھے یہ سارے غم بھول جائیں گے۔ اگر ایمان اتنا مضبوط ہے تو پھر ان مشکلوں کو اور ان مصائب کو ہینڈل کرنا اور اس وقت سے گزرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے، کیا پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن لائے گا جن کی دنیا میں ایسی زندگی گزری ہوگی کہ سارا وقت ان کی زندگی میں مشکلات ہی رہی ہوں گی، کبھی اس شخص نے اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں۔ اب آپ سوچیں کوئی ایسا شخص ہو جس کی ساری زندگی مشکلات ہی ہوں، شاید ہی کوئی ہوگا۔ ہماری دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتی ہیں مشکلات لیکن کوئی نہ کوئی آسانیاں تو اللہ پھر بھی دے دیتا ہے۔ لیکن امیجن کریں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو جب سے پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کے موت تک اس نے کبھی کسی قسم کی کوئی خوشی دیکھی نہیں، کوئی راحت دیکھی نہیں، کوئی سکون دیکھا ہی نہیں۔ اب ایسے شخص جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جب نوازنا شروع کرے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے اور اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھایا جائے گا، تو وہ دیکھ کے کہے گا، خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں مجھے کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور اس سے جو تکلیف ہوتی اس کے بدلے میں مجھے یہ اجر مل جاتا اور اس سے بھی زیادہ اجر ملتا۔ فرق کیا ہے؟ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹل فوکس ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتی ہے، آخرت ہمارا فوکس نہیں ہے۔ ہر فائدہ اور نقصان کی جب ہم ڈسکرپشن کرتے ہیں یا جب ہم ڈیسیژن کرتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں مجھے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا۔ ہم اپنی خواہشات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آخرت میں مجھے اس سے کیا ملے گا۔ اگر میری خواہش پوری نہیں ہوئی یا کوئی چیز میری خواہش کے مطابق نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھے دنیا میں مشکل آئی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ہماری زندگی خراب ہوگی۔ تو مین ہمارا ایک اور ریزن کیا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن ہے اور جو اس کی حقیقت ہے اور دنیا میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کے بدلے میں اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے اجر کیا رکھا ہوا ہے، جب وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ان مشکلات کو ہمارے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ
کسی قسم کی کوئی بھی مشکل جب انسان کو آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر ہی دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے سے 2 محبوب چیزیں لے لوں, یعنی اس کی 2 آنکھیں لے لوں, تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں اپنے کسی بندے سے اس کا کوئی قریبی جاننے والا لے لوں تو اس پہ اگر وہ صبر کرے تو صبر کے بدلے میں اس کا جو اجر ہے جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو یہ کنفرمیشن دے دی جائے کہ جو آپ پہ مشکل وقت آیا نا, اس پہ آپ صبر کریں, اس صبر کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت دے گا. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی آخرت تو پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے, مجھے نہیں آخرت واخرت کا اجر چاہیے, میرا دنیا میں مسئلہ حل کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت اور دنیا میں ہی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی ہماری خواہش اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی سچویشن آ جائے جو ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے, اس میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں آخرت کی کہانیاں مت بتایا کریں, ہمیں دنیا میں بس سارا اجر چاہیے. اور یہاں پہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے اس کا کوئی عزیز دوست چھین لے, اب یہ عزیز کوئی بھی ہو سکتا ہے, والدین سے اولاد چلی گئی, اولاد کے لیے والدین میں سے کوئی چلا گیا, اب بیوی کے لیے خاوند چلا گیا, خاوند کے لیے بیوی چلی گئی, جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے, اگر اللہ وہ لے لے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اگر اس پہ وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اس کا بدلہ میرے پاس جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مقصد کیا ہے؟ اسی طرح کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو سوچیں سبحان اللہ, جو انسان دنیا میں مشکل کے اندر آیا ہے, اس کو فائنینشیل لاس ہو گیا, اس کا بزنس نہیں چل رہا, اس کی جاب چلی گئی, اس کے گھر کے اندر اس کے گھر والے کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے, ریلیشن شپس کے پرابلم آ گئے, خاوند کو بیوی نے چھوڑ دیا, بیوی کو خاوند نے چھوڑ دیا, کوئی بھی مسئلہ, یہ سارے پرابلمز ایسے ہیں جو کہ انسان کو کیا کرتے ہیں, اس کی زندگی کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتے ہیں. انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اسٹریسفل ہو جاتا ہے, لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ جو اللہ ایک کانٹا چبھنے کے اوپر میرا درجہ بلند کرتا ہے, تو کانٹا چبھنے کی تکلیف تو بہت تھوڑی ہوتی ہے, کیونکہ ایک ہے فزیکلی کسی جسم کو کوئی تکلیف پہنچنا, وہ بھی ظاہری بات ہے مشکل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ آسان ہے. لیکن جو انسان کو ایموشنلی تکلیف پہنچتی ہے, کہ انسان کو جو غم کی کیفیت ہوتی ہے, کسی قریبی جانے والے کے چلے جانے سے جو نقصان ہوتا ہے, اس میں فزیکل کوئی نقصان نہیں ہوتا, لیکن کیا ہوتا ہے, دل بے چین ہو جاتا ہے, دل میں غم ہوتا ہے, دل بالکل, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا میرا دل بیٹھے چلے جا رہا ہے, میرے دل کو سکون نہیں آ رہا. تو یہ دل کے اندر جو غم ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے, وہ کبھی کبھی انسان کے جسم کو پہنچنے والے جو چوٹ ہوتی ہے, جو زخم ہوتا ہے, اس سے کئی زیادہ ہوتا ہے. تو جو اللہ ایک کانٹا چبھنے کے اوپر آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے, تو جو اتنی مشکل سچویشن سے گزر رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے آخرت کے درجات کو کتنا بلند کر رہا ہے. اگر ہم اپنی صرف اس سوچ کو کنٹرول کر لیں, یہاں پہ اب ساری گیم کیا ہے, مائنڈ کنٹرول کی گیم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, جب زندگی میں پرابلمز آتی ہیں, ان کا سارا فوکس کانسٹنٹلی اس کو سوچنے میں گزر جاتا ہے. اور میڈیکلی بھی کیا چیز پر پروو ہوا ہے کہ جب انسان کسی ایک چیز کے بارے میں کانسٹنٹلی سوچتا رہتا ہے نا, اگر وہ نیگیٹو ہے تو نیگیٹو سوچ انسان کو کانسٹنٹلی مزید ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہوتی ہے. آپ اس چیز کو بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہوتا ہے, یہ جو پھر ڈفرینٹ قسم کی میڈیسنز دی جاتی ہیں, اور ایسی میڈیسنز دی جاتی ہیں جس میں انسان سوتا چلا جاتا ہے. اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ کے اندر وہ جو لوپ چل رہا ہے نا نیگیٹو تھاٹس کا, اور وہ نیگیٹو تھاٹس اس کو کانسٹنٹلی ڈپریشن کی موڈ میں لے کے جا رہی ہیں. یہ میڈیسنز کیا کرتی ہیں, اس کو سلا دیتی ہیں. سلانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے مائنڈ کے اندر وہ جو تھاٹ پروسیس کانسٹنٹلی چل رہا ہے, اس کو بریک ملتی ہے. جب وہ بریک ملتی ہے تو وہ جو کیمیکلز اس سوچ کی وجہ سے, نیگیٹو سوچ کی وجہ سے جو کیمیکلز باڈی کے اندر ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, جو اس کی باڈی کو نیچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتے ہیں. وہ کیمیکلز ریلیز ہونا بند ہو جاتے ہیں جب انسان میڈیسنز لیتا ہے. تو یہ تو میڈیکل سولوشن ہے. تو اگر مائنڈ وہ سوچنا ہی بند کر دے
تو کیا ہے پھر آپ کو میڈیکیشن کے اوپر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اگر دیکھا ہے تو سبحان اللہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس سوچ میں مشکل والی حالات میں ان کو نکالنے کے لیے کیا سولوشن دیا؟ اپنے ذہن کو چینج کرو, اپنے سوچ کو آخرت کی طرف لے کر جاؤ, اس مشکل میں آنے والے اجر کو سوچو, اس مشکل میں راضی رہنے کی وجہ سے اللہ کی رضا کو سوچو, اس مشکل میں صبر کرنے کی وجہ سے ملنے والی جنت کے بارے میں سوچو, اس مشکل کے نتیجے میں جو آخرت میں درجات بلند ہوگے, اور جب تم اس دنیا سے جا کے جنت میں چلے جاؤ گے تو جنت میں جانے کے بعد تمہیں یہ سارے غم تمہیں یاد بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس غم کی سچویشن میں کیا ہوا, اللہ سے شکایتیں شروع کر دیں, دین چھوڑ دیا, اسلام چھوڑ دیا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, اپوزٹ سائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں. جب دنیا میں ذرا سی مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے قریب ہوں, کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. پہلے نماز پڑھتے تھے, جاب چلے گی, کہتے ہیں ابھی اب میں نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں تو میں تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا, تو اللہ کو یہ خیال نہیں آیا معاذ اللہ کہ یہ میری جاب کی کم از کم سیکیور کر دیتا, تو میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا. تو یہ نیگیٹو تھاٹس انسان کو کئی دفعہ انسان کو اللہ سے بہت دور بھی لے جاتی ہیں. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے سچویشن دی ہے, اس سچویشن میں اللہ میرے آخرت کے درجات بلند کرے گا اور مجھے اجر ضرور دے گا. جب اس سوچ کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ہماری جو ایک اندر دل کے اندر جو خوف کی کیفیت ہے اور غم کی کیفیت ہے وہ کیا ہو جائے گی, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور بار بار آخرت کے بارے میں سوچنا, اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا, یہ انسان کو اس مائنڈ سیٹ سے اور اس موڈ سے نکال دیتا ہے جو کہ انسان کو کانسٹنٹلی نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے اس کے اندر جو غم کی کیفیت ہوتی ہے.